کہ یا اللہ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما دیں. وہاں خاص کر مکہ شریف مدینہ شریف کے لیے ویسے ہی سب دعا کرتے ہیں، تو مدینہ شریف اور مکہ شریف کے لیے دعائیں تو بڑھانی ہی ہیں. اللہ عمرے کے لیے، نماز کے لیے، رمضان شریف کے لیے، حج کے لیے. اللہ حج ایک میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اور تو میرے دوست نے بتایا کہ اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں میں کوئی کورونا کی کوئی باتیں لگ رہی ہوں اور کچھ سب بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پر، اخبارات ہاتھ میں ہوں. کورونا کا متاثر اگر ہیں 10، کورونا کے متاثر اگر ہیں 10، ٹینشن میں 900 لوگ. ذرا سی چھینک پر سمجھ رہے ہیں کورونا کیوں صبح سے رات تک اسی خبروں میں لگے ہوئے ہیں. آج ابھی میرے پاس ایک خط ہے، ای میل تھا کہ میرے یا خط ہے کہ میرے خط ہے کہ رات دن ہمارے گھر میں یہی باتیں چل رہی ہیں، میری ماں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. صبح سے شام تک فون کروں، کورونا وائرس سے موت تو نہیں آتی، پہلے ہی موت کا جھٹکا. احتیاط بنا نہیں. اب اس پر میں تھوڑی بیان کروں گا، بار بار بیان ہو چکا ہے کہ مفتی نعیم صاحب نے کئی بار سمجھایا کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ اس کو تھوڑی منع کرنے کہ احتیاط مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ سے کیا رابطہ ہو رہا ہے؟ اللہ سے معافیاں کتنی مانگی جا رہی ہیں؟ اور کورونا کورونا کورونا، بھائی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کسی چیز سے. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخبارات کی دم چھوڑیں، میڈیا کی دم چھوڑیں. غیر محسوس طریقے سے ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. جو فون اٹھاؤ وہ ٹیپ چل رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے حکومت کا کام ہے، اس پر بھی ہمارا اعتراض تھوڑی ہے. ٹیلی فون دور کر لیں، یہ کرو، یہ ہمیں سب پتا ہے کیا کرنا ہے. جو اس کے بعد نظر اللہ پر رکھنی ہے. یہ تھوڑی کوئی قریب سے گزر جائے اے بھائی آپ بوڑھے ہیں اور آپ وہ جو لگے ہوئے بوڑھے کے پیچھے لگے ہوئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ، کینیڈا، یو کے وغیرہ میں ایک ایک بوڑھے پر سال کا اتنا خرچہ ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کو اٹھا کے ماریں پھینکیں جو بھی کریں. تو قریب جاتے بھی نہیں ہیں تو نہ جائیں. اب اس کا اثر یہاں بھی آ رہا ہے. بوڑھے دادا اور دادی کو آپ لوگ گھر میں رہیں، آپ کے کمرے میں سب آپ کو ملتا رہے گا، بلکہ آپ دونوں الگ الگ رہو. بھائی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی دور کر رہے ہیں ان کو. اور رات کو بھائیوں کو جب انہوں نے بتائی یہ بات، میں نے کہا بھائی دیکھو حدیث پاک کیا ہے، مفہوم. اگر یہ کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے، اگر یہ معصوم بچے نہ ہوتے اور یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو بارش کی طرح عذاب برستا. مفہوم اس کا. اور انہی کو دور کر رہے ہیں، بچوں کو دور کر رہے ہیں. احتیاط ضروری ہے. میں بھی اپنے دوستوں سے مسجد میں تو نمازیں مسجدیں بند ہیں، یہاں فرض کریں کوئی کسی مجبوری سے بھائی بچوں کو مت لاؤ. جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ کل کو مفتی نعیم صاحب نے سمجھایا، بڑے حضرت نے بھی کئی بار سمجھایا، تب کورونا تو نہیں تھا، کہ مفتی نعیم صاحب نے بھی فرمایا کہ بھائی احتیاط ضروری ہے. اور اس لیے کہ پوری جب ہم احتیاط کریں گے، اسباب اختیار کریں گے، تو اسباب پر نظر نہیں رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، ایک مثال ہے، خدا نخواستہ بچے کو کھانسی ہو گئی، کچھ ہو گیا، فوراً دماغ چلے گا کہ ہم دکان پر لے گئے تھے نا، ہم وہاں پر لے گئے تھے نا. اور خدا نخواستہ جس جگہ لے گئے وہاں کوئی بات ہوئی، دیکھو بھائی بچوں کو لے آیا، بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا. اب جن کی وجہوں سے عذاب رکا ہوا ہے، بوڑھے، اس کے بارے میں رات دن چل رہا ہے کہ ان کو باہر مت نکالو، ان کو یہ مت کرو، ان کو وہ مت کرو. اور بچے، ہم تو خود کہتے ہیں بچوں کو احتیاط کرو. بھائی بار بار کہہ رہے ہیں بچوں کو احتیاط کرو، بیچارے کہاں ہاتھ رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. گھر میں رکھو ان کو. بھائی اب اس میں گھر میں بٹھانے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا، لیکن خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، بہادری دکھا رہے ہیں. اور کیا مسجدیں کبھی بند نہیں ہو سکتی تھی، مسجدیں بند ہو گئیں. مدارس خواب میں بند نہیں ہو سکتے تھے، بند ہو گئے. اب ہم بیٹھ کے اخبار پڑھتے رہیں اور جو کہتے رہیں بھائی وہاں دیکھو یہ معاملہ، وہاں یہ دیکھو. بھائی کوئی ایک بات بتا دی، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن صبح سے رات تک یہی بات. تو اللہ کا ذکر کیا کریں گے، تلاوت کیا کریں گے، دعائیں کیا مانگیں گے، سجدے میں جا کر کیا دعائیں مانگیں گے، کس طرح مانگیں گے، اس طرح فکر ہی نہیں. اس وقت تو موقع اچھا ہے، آدمی تہجد بھی پڑھ لے، گھر والوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے، خیر کی باتیں بتائیں، مثالیں دے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرماتے ہیں، کس طرح اللہ سے جب روتا ہے بندہ تو اللہ کیسی یہ کیا چیز ہے کورونا. اللہ تعالیٰ کیا عرض کریں، ایک اشارہ ہو جائے سب ختم. اب کوئی کہے کہ اس میں یہ سازش ہے، ہمارا بھائی دماغ اتنا نہیں چلتا کہ سازشیں کیا ہے، ہمارے دماغ کو چھوڑو، چٹنی مت بناؤ ہمارے دماغ کو. بھائی جہاں دیکھو اللہ معاف فرمائے، جہاں دیکھو اللہ معاف فرمائے. مسجد کے اندر ایک آدمی جس طرح جڑتے ہیں جڑا، اس نے اٹھا کے کیا کیا بھائی وہ آپ اتنا جڑ گئے مجھ سے. اب وہ سامنے بھی اخروٹ قسم کا آدمی، میمن اخروٹ،
اس نے کہا کہ بھائی تم جا کہیں اور جا کے کھڑے ہو جاؤ. وہ اٹھ کے چلا بھی گیا دوسری جگہ کھڑے ہونے کے لیے. یہ کیا ہے تماشے ہے. اور ذرا سے کوئی گزر جائے فوراً روکیں گے, بھائی جان 1 منٹ کیا بات ہے, آپ کو 3 دن میں کھانسی تو نہیں ہوئی کچھ؟ آپ نے آج چھینکیں کتنی ماری ہیں؟ اب ایک آدمی چھینک مارتا ہے 20 لرز جاتے ہیں, کوئی چھینک نہیں آئے گی. اب اچانک کھانسی آتی ہے نا انسان کو. ابھی ہم بھی فکر کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کہ ہمارے دوست کو کوئی پریشانی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ ہوا ہے, کون سی دوائی کھائی جائے؟ اب وہ ڈاکٹر نے دوائی بتا دی, یہ 2 دوائی کھاؤ. اینٹی بایوٹک کا تو پہلے ہی شروع کرنی تھی. جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. اس وقت پھر حکیم صاحب کو فون کریں گے کہ بھائی یہ دوا اس طرح, ڈاکٹر نے کہا اور آپ کے پاس بھی کوئی علاج ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ علاج ہے, بھیج بھائی اس کو بھی. پھر ہومیوپیتھک کو فون کریں گے, بھائی وہ 3 دوا کھانسی ہوئی ہے, آج 2 چھینکیں ماری ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی دوائی اب 3 دوائیاں کھا رہے ہیں, ان کو دیکھ کر خود ہی بیمار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر کر رکھیں گے. ایک کراچی کی آبادی اتنی ہے, ایک دن میں کوئی آدمی کا انتقال نہیں ہوتا. میں آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بس ڈرانے کی بات نہیں ہے, دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے جو دوست جن کا میں نے ذکر کیا, ایک اور دوست ہیں جن کو وہاں کے حالات کا بہت پتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ بس آنسو نکل آتے ہیں سوچتے ہوئے, مدینہ شریف میں زیادہ, مدینہ شریف میں جتنا بزنس ہے نا جدہ پورٹ کی وجہ سے, اتنا مدینہ شریف میں نہیں ہے. کہ لوگ کتنا پریشان ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. دکان کا کرایہ دے چکے, گھر کا کرایہ دے چکے, ارباب کے پیسہ دے چکے, اور مال اچھا خاصا منگایا ہوا. کہ رجب سے پہلے کہتے تھے لوگ کہ ایک رمضان اور ایک حج سیزن کا نام لیتے تھے, 2 سیزن. برسوں سے سن رہے ہیں اب کوئی سیزن نہیں ہے, سیزن ہی سیزن ہے ماشاءاللہ. کہاں چھٹیاں ختم ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. گلف کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, اور رجب سے تو کرایہ ہی بدل جاتے ہیں. اتنا ماشاءاللہ ہجوم ہوتا ہے. خالی سڑکیں. مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم کے سیرت کے وقت میں اشعار سنائے تھے نا, جو اپنی پلکوں پر سجائے تارے, اس میں اتنا روئے ہیں مفتی امجد صاحب, جو پھر میں نے جاری بھی کرا دیا تھا. تو کسی نے جو ہے وہ جو مدینہ شریف میں روڈ سناٹا ہے, خالی ہے, دکانیں بند ہیں, اور یہ انہوں نے لکھا کہ 24 گھنٹے یہاں رش ہوتا تھا. تو اس پر ایک دوست نے حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو پڑھا ہے میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں, بڑا عجیب انداز سے پڑھا ہوا ہے, پتہ نہیں کب کا پڑھا, وہ کسی نے لگا دیے ہمارے یہاں سے. میں نے کہا یا مفتی امجد صاحب کے اشعار لگا دیے. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے. خدا نخواستہ اگر رمضان کے سیزن بھی نہیں ملا تو بہت سے بڑے بڑے بیوپاریوں کا پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. اس لیے سب لوگ, وہ لوگ دعا تو وہ کیا کس طرح جا کے دعا مانگیں گے, وہ لوگ کیا ہوگا ان کی تو کیا معاملہ ہے. لیکن جیسے بھی گناہگار ہوں, گندا ہوں, جیسا بھی ہوں, غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے سے زیادہ, حالانکہ پہلے اپنے لیے دعا کرنے کی نصیحت ہے بزرگوں کی, دل چاہتا ہے بس دعائیں کیے جائیں. اگرچہ میں پتا ہے کہ میں کیسا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ تو کام اللہ بناتے ہیں. اس میں کیا مسئلے ہیں اس پہ ہم عقل نہیں لڑائیں گے, اس پہ ٹینشن میں نہیں ہو جائیں گے, مایوس نہیں ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. بس اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں, اپنے لیے سب کے لیے عافیت طلب کرتے ہیں. اور اللہ حرمین شریفین کے دروازے جلد از جلد عمرے والوں کے لیے, نمازیوں کے لیے, طواف کے لیے کچھ سن بھی رہے ہیں خبریں, لیکن ظاہری بات ہے وہ جو ہجوم والا معاملہ تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی. اور اللہ یہاں بھی مسجدیں اور جتنے عرب ممالک ہیں اب ایک نصیحت کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. لوگوں کی باتیں ہی مت سنو بھائی کہ یہ سازش ہے, مسجدیں بند کرا دیں. دیکھو بھائی مسجدیں بند ہو گئی نا, اللہ کے رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا. ان خبروں میں گھسنے کی بجائے ہم لوگ سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے روئیں. کیا اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ فرض کریں خدا نخواستہ ایک سازش, ایک مثال ہے, تو ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, اور ہم اور آپ روڈوں پر جا کر نہیں بیٹھ جائیں گے. لیکن سنت اور شریعت سے تو کوئی نہیں روک سکتا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ایک نے لکھا نوجوان نے کہ آپ کی باتیں سن سن کر میں نے تقویٰ کا ارادہ کر لیا, لیکن اتنا ستایا جا رہا ہوں, ایک قدم بھی اب مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا. پیارے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں سنت پر چلنے سے روکیں گے. کہ حضرت سنت پر چلنے سے کون روکے گا؟ فرمایا بس تم فرض واجب سنت موقع کرو اور سنتوں میں لگ جاؤ. اور اس کو تو وہ راز پتہ نہیں تھا نا کہ حدیث پاک ہے جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں ساتھ رہے گا.
تو اب یہاں جو بیچارے علماء سے نہیں پوچھتے، بس سنت پر عمل کرو، نماز وغیرہ چھوڑ دو، تو اس نے سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب مجھے یاد نہیں 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینہ یا 3 مہینہ اللہ نے ایسی اسٹیم دے دی کہ وہ تقویٰ میں آگے آگے. یہ جو اتنی پریشانی کورونا کی وجہ سے اللہ سے تعلق میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہے. جس کی نظر آسمان پر ہو اور جو تیاری کر رہا ہو، یہ گھبراہٹ کس وجہ سے ہے؟ ایک تو گھبراہٹ طبعی ہے، وہ تو موت سے بھی ہوتی ہے، بڑی بیماریوں سے بھی ہوتی ہے. گیسز کی وجہ سے سینے میں درد ہونے لگا، گھبرا گئے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو یہ طبعی پریشانی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت موت سے بہت زیادہ میں ڈرتا ہوں. فرمایا تو کوئی بات نہیں، موت سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں. اس ڈرنے والی بات سے تو ڈرا ہی جاتا ہے نا. تو آگ سے نہیں ڈرتے، سمندر سے نہیں ڈرتے، اور اس میں کیا ہے، بدماش سے نہیں ڈرتے کیا؟ فرمایا تو کوئی فکر نہیں حضرت، ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بس کچھ دماغ ہی کام نہیں کرتا. فرمایا کہ صحیح تقویٰ کی فکر ہے؟ نہیں. نمازیں صحیح پڑھتے ہو؟ نہیں. فرمایا جس نے اپنی آخرت برباد کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ڈرا رہتا ہے ہر وقت، موت کے نام سے لرز جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، تو آبادی سے ویرانی مونجو داڑو ہے، آثار قدیمہ ہے، وہاں کوئی جائے گا؟ اور آثار قدیمہ والے کو کوئی یہاں ترتیب بنا دے، وہ آئے گا نہیں آئے گا. تو فرمایا جس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اب وہ توبہ کی فکر نہیں کر رہا، اللہ سے رجوع نہیں کر رہا، تو اس کو تو گھبراہٹ ہوگی. جو گھبراہٹ آپ کہہ رہے ہو تو ہوگی. اور جس نے اپنے دنیا کو آباد نہیں کیا، حرام خواہشات پوری نہیں کی اور آخرت کو آباد کیا، تو وہ تو انتظار کرے گا جب وقت ہو تو میں کلمہ شریف پڑھتا ہوا شاداں فراں اللہ سے جا کر ملوں. ایک تو یہ کہ طبعی خوف ہے کرونا کا، کوئی بات نہیں، اور ایک یہ کہ اتنا پریشان ہو گیا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. جی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اتنا پریشان ہو گیا. جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو ابھی نماز کی ابھی بھی فکر ہی نہیں رہی. اتنا خوف، گناہوں کی وجہ سے ایمان جاتا نہیں، کمزور ہو جاتا ہے. جب رب سے ملنا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، دوست سے ملتے ہوئے خوش ہوتا ہے. موت ایک پل ہے، ایک کونے سے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے پل ہے. تو موت تو ایک پل ہے، محبوب سے ملاتی ہے. اب جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا وہ ان خبروں کے اندر گھسے گا ہی نہیں، پریشانی نہیں ہوگا. اور جتنا آدمی، ابھی کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، بتا رہے تھے کہ کورونا کے مریض اگر 5 ہیں تو نفسیاتی اور ٹینشن کے مریض 900 ہیں. سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں، سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. وہ میڈیا کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. آپس میں بحثیں چل رہی ہیں کہ نہیں امریکہ میں اتنے لوگ تھوڑی مرے ہیں، وہ ہیں کہاں پہ لاشیں ان کی. یہ سب دھوکے بازی چل رہی ہے. دوسرے کہ نہیں یار اب تو 4 لاکھ تک فگر پہنچ گئی. وائے 4 لاکھ تک؟ اب تو میرا امریکہ سے کیا واسطہ بھائی، یہ تو بتاؤ ذرا. مجھے کیا ضرورت ہے وہاں کی خبریں سننے کی؟ میں آخرت کی خبریں سنوں نا. یہ ریڈیو آخرستان ہے، یہاں آخرت کی خبریں سنائی جاتی ہیں. ہے جی، بس اللہ تعالی جس سے مناسبت ہو اس کی خبریں سنیں کہ آخرت کا کیا خبریں سنانا ہے. ہر وقت پریشان بیٹھے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے ہیں، لیٹتے ہوئے سوچ رہے ہیں. اب وہ دیوار کو بھی ہاتھ مت لگاؤ، پلنگ کو بھی ہاتھ مت لگاؤ، بیوی کو بھی ہاتھ مت لگاؤ، بچوں کو بھی ہاتھ مت لگاؤ، بیت الخلاء کے دروازے کو بھی ہاتھ مت لگاؤ. پھر کہ کون کھولے گا؟ بیوی کھولے گی. وہ کیوں ہاتھ لگا؟ وہ کیوں؟ اس کا جواب کے بعد آخر میں سب تھک جاتے ہیں. آخر پھر کیا ہے؟ مجھے کل ایک بڑے نصیحت کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی سینیٹائزر جو ہے بڑا ایک ٹب لے لیں، سینیٹائزر جو ہے اس میں بھر دیں، اس کے اندر بیٹھ کے پھر میں آئندہ مجلس کیا کروں گا. بھائی ایک صورت یہی رہتی ہے نا، اور کیا صورت رہتی ہے بھائی؟ ہے جی، گھر میں بھی نہیں جاؤں، ایک ہیلی کاپٹر لا دو جو اوپر گھر پہ جا کے نیچے مجھے گرا دے پیراشوٹ سے، اور ان سے دور سے باتیں کر کے پھر پھدک کے دوبارہ ہیلی کاپٹر میں آ کے پھر یہاں آ جائے. بھائی اب جب کل بھی اتنے لوگ اداس ہو رہے تھے مسجد میں نے کہا بھائی آپ لوگ سوچو صرف جمعرات اور جمعہ اور اتوار میری کیا حالت ہوتی ہے. باقی بھی روزانہ فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد کتنے دوست ہوتے تھے. اللہ سے راضی رہنا ہے، مقصد اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے لیے ہی جو ہے وہ یہ تعلق ہے. تو آپ لوگ جتنا غم کی، آپ کا تو ایک آدمی کا ایک غم ہے نا، میرے کتنے غم ہیں بھائی. اتنے لوگ آتے تھے، اب وہ بند ہو گیا سلسلہ. اللہ سے راضی رہنا ہے، اتنا پریشان نہیں ہونا ہے. گھر کا دروازہ کون کھولے گا بھائی؟
اب ہر ایک اپنا اپنا چلا رہا ہے، ناڑا کون بند کرے گا؟ ایسی بات ہے جس سے اسباب اختیار کرنے، لیکن اسباب کو اتنا مت بناؤ کہ اللہ سے دوری ہو جائے، ایسا مت بنائیں۔ وہ ماسیاں نہیں آ رہی، گھر کی عورتیں پہلے تو جوش میں کام کر رہی تھیں اور کہ ہمارا وزن بھی اب صحیح ہو جائے گا، یہ اب تھک گئی، 1 مہینہ 1.5 مہینے میں ماسی کو بلاؤں، ماسی آئی، ایک چھینک ماری، 2 دن کے بعد آنا، اور پھر گھر سے ساری انکوائری کر کے آؤ گھر میں تمہارے سب صحیح ہیں، اب وہ گھر سے انکوائری ہو کر 6 مہینے میں آ جائے گی، جب تک پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ وہ احتیاط اچھی بات ہے، ہم تو نہیں کہتے کہ ہم ایک دفعہ اگر کہو کہ احتیاط نہ کریں تو آپ بتا دیں، لیکن یہ چیز ہاتھ مت لگاؤ، وہ چیز ہاتھ مت لگاؤ، پیدل نہیں چلو کیونکہ نیچے زمین لگے گی تو ہو سکتا ہے کورونا ہو جائے، اس لیے 6 انچ اوپر جو ہے وہ کوئی مشین ایجاد کر لو جو 6 انچ اوپر ہو کے، اور وہ ایئرپورٹ پہ نہیں ہوتے وہ ایکسیلیٹرس، وہ ایسے جو سیدھے چلنے والے ایسے بنے ہوئے ہوں، اور بس وہیں پر 6 انچ اوپر ہوں، اور اس کے بعد چلتے رہیں آتے رہیں چلتے رہیں آتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے عمل کی، عمل سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے معاف فرما دیں۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے کورونا وائرس کو جس طرح اچانک آیا اس طرح اچانک ختم کرا دیجئے، جو مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسا خوف دے دے جس سے ہم سارے گناہ چھوڑ کر اللہ آپ کو پالیں۔ اے رب کریم ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں اس کا ایک ذرہ عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے غفلت کی زندگی سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے عافیت کا معاملہ فرما۔ جہاں جہاں مساجد بند ہیں اے اللہ مردوں کو وقت پر گھر میں جماعت کے ساتھ نماز کرانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بہو بیٹیوں کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنا قرب خاص عطا فرما، عافیت کی بھیک عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کے جو ہمارے دوست ہیں، جو جتنے مسلمان ہیں، سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما، انہیں ہر نقصان سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، انہیں ہر غم سے بچا۔ یا اللہ مکہ شریف اور مدینہ شریف اور سعودی عرب پر خاص مہربانی فرما۔ یا اللہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے تاجروں کو پہلے سے زیادہ نفع عطا فرما۔ اے رب کریم اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مجھ سمیت ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم جو رزق میں تنگ ہیں اور جن کے گھر میں کھانے پینے کے مسائل ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت کے خزانوں سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جن کو تنخواہیں نہیں ملنی انہیں تنخواہیں عطا فرما۔ اے اللہ جو کمپنیاں ہیں نقصان میں، مسلمانوں کی کمپنیاں انہیں فائدے میں کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے میرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آسانیاں فرما۔ اے اللہ عافیت کی بھیک عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، ہمارے اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ضروریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ اے رب کریم مدینہ شریف اور مکہ شریف والوں کے لیے آسانیاں سے آسانیاں فرما دیجیے۔ اے رب کریم پہلے سے بھی زیادہ انہیں نفع عطا فرما، انہیں ہر نقصان سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، ہر بیماری سے بچا۔ اے رب کریم عالم اسلام کو اور ہر مسلمان ملک کو اللہ والی قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا، اور اس بیماری میں یا اللہ جو بھی مبتلا مسلمان ہیں سب کو صحت عطا فرما، اور ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔